السلام علیکم۔ میاں نواز شریف کے والد میاں شریف جو کم پڑھے لکھے تھے لیکن اس کے باوجود وہ جدید مشینیں بنا ڈالیں جن کو بنانے سے بڑے بڑے انجینئرز قاصر تھے۔ میاں شریف نے شریف خاندان کو کیسے چھوٹی سی فاؤنڈری سے نکال کر پاکستان کا سب سے بڑا صنعت کار گھرانہ بنایا۔ شریف خاندان کی سکسیس سٹوری جاوید چودھری کی کتاب کی زبانی آپ کو بتائی جائے گی، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ان دنوں نواب افضل آباد امیر محمد خان پورے مغربی پاکستان کے گورنر سے بعض سرکاری معاملات پر بات چیت کے لیے بھارت جانا ہوا۔ دہلی میں جب بھارت کی صف اول کی قیادت سے ملاقات ہوئی تو نہرو سمیت تمام بڑے رہنماؤں نے جان بوجھ کر بھارت کی زرعی اور صنعتی ترقی کا تذکرہ چھیڑ دیا، جسے سن کر نواب افضل آباد کو کمتری کا احساس ہوا۔ چنانچہ دورے کے اختتام پر انہوں نے میزبانوں سے مشرقی پنجاب کے ذاتی دورے کی اجازت مانگی، جس پر ظاہر ہے بھارتی حکومت کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ نواب صاحب جب مشرقی پنجاب پہنچے تو وہاں کی ہریالی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ علاقہ جو چند سال پہلے جھاڑیاں اور سیم پیدا کرتا تھا، وہاں صحت مند فصلیں لہرا رہی تھیں۔ نواب صاحب ہریانہ کے قریب ایک ہرے بھرے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے جو کچھ سال پہلے خشکی، ویرانی اور بنجر پن کا منظر پیش کرتا تھا۔ وہااں ہر طرف ہریالی تھی۔ نواب صاحب حیرت سے خاموش کھڑے تھے تو میزبان سیکریٹری بولا، نواب صاحب دیکھا ہمارا کمال؟ نواب صاحب نے گہرا سانس لیا اور پوچھا، لیکن آپ نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ سیکریٹری نے نفرت بھری نگاہ وفد پر ڈالی اور بولا، یہ سب ہمارے انجینئرز کا کمال ہے۔ نواب صاحب نے دوبارہ مونچھوں کو بل دے کر پوچھا، کیسے؟ تو سیکریٹری نے جواب دیا، ہمارے قابل انجینئرز نے ایسی زرعی مشینیں ایجاد کی جو پہاڑ تک میں چھپی زرخیزی کھود کر باہر لائیں۔ یہ بات بتانے کے بعد نواب صاحب کو زرعی آلات بنانے کی فیکٹری میں لے جایا گیا، جدید ترین زرعی آلات جن کی مدد سے بھارت نے زرعی انقلاب برپا کر دیا۔ وہ مشینیں دیکھ کر نواب صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ بتانے والے بتاتے ہیں، ان دنوں جو بھی نواب افضل آباد سے ملنے جاتا انہیں نقشے سامنے رکھے کسی نہ کسی انجینئر سے محو گفتگو پاتا۔ ان آلات کے لیے کتنی بڑی فیکٹری چاہیے، کتنی افرادی قوت درکار ہے، ماہرین کی کتنی ٹیمیں ہونی چاہیے، اس پر لاگت کتنی آئے گی اور عام کسانوں کو یہ آلات کتنے میں ملیں گے، یہ نواب صاحب کا مرغوب موضوع ہوتا۔ یہ سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہا، جس میں طویل اور تھکا دینے والی ملاقاتوں، بحثوں اور تخمینوں کے بعد نواب صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ منصوبہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ آلات اور مشینری کے لیے جس قدر ماہرین، وسیع نیٹ ورک اور فیکٹریاں چاہیے وہ ملک میں دستیاب نہیں۔ دوسرا، اگر موجودہ ڈھانچے سے کام چلایا جائے تو تیاری کے بعد آلات اتنے مہنگے پڑیں گے کہ کسی بھی زمیندار، کسان یا کاشتکار کے لیے خریداری ممکن نہ ہوگی۔ بہرحال قصہ مختصر، نواب صاحب بری طرح مایوس ہو گئے، لہذا انہوں نے پاکستان کے کاشتکاروں کو بیلوں اور روایتی ہلوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہی دنوں گورنر ہاؤس کا ایک کرندہ ایک چھوٹے سے صنعت کار کو لے کر گورنر کے آفس آیا اور اس کا یہ کہہ کر تعارف کرایا، یہ کشمیری ہیں اور لوہے کے ایک چھوٹے سے کارخانے کے مالک ہیں، نہایت ہی پرہیزگار شخص ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کی مشکل حل کر سکتے ہیں۔ نواب افضل آباد نے پچھلی عمر کو دستک دیتے اس سرخ و سفید رنگت کے کمزور سے شخص کو دیکھا تو انہیں کوئی خاص انسپائریشن نہ ہوئی، لہذا انہوں نے عادتاً مونچھیں مٹھیوں میں جکڑیں اور بولے، میاں صاحب یہ ناممکن کام ہے، پاکستان کے تمام بڑے انجینئرز معذرت کر چکے ہیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں، اپنا پیسہ اور وقت برباد نہ کریں۔ میاں صاحب نے سنا تو بڑی شائستگی سے بولے، نواب صاحب آپ کا فرمانا بجا، لیکن کوشش میں تو کوئی حرج نہیں۔ نواب صاحب نے مونچھیں چھوڑ کر بلند کہکا لگایا اور بولے، اگر آپ کی نظر میں کوشش اور حماقت میں کوئی فرق نہیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ساتھ ہی وہ اپنے سیکریٹری کی طرف مڑے اور مہمان کی طرف اشارہ کر کے بولے، آپ انہیں آلات کے نقشے، تصاویر اور بروشر دے دیں۔ وقفان حال کا کہنا ہے، جب چند ماہ بعد کشمیری صنعت کار کو متعارف کرانے والے اہلکار نے نواب صاحب کو زرعی آلات تیار ہونے کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اہلکار نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا،
لیکن حضور یہ ہو چکا ہے۔ گورنر نے معمول کی ساری مصروفیات منسوخ کر کے حالات دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ بتانے والے بتاتے ہیں جب نواب صاحب پورے ریاستی کروفر کے ساتھ لاہور کے مضافات میں قائم اس فاؤنڈری میں داخل ہوئے تو معمولی مشینری، چند مزدوروں اور ادھوری عمارت کو دیکھ کر ان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے فاؤنڈری کے مالک کی طرف مڑ کر پوچھا، میاں صاحب آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے اس کارخانے میں دنیا کے جدید ترین آلات تیار کیے ہیں؟ مالک نے عجز سے گردن جھکا کر کہا، جی حضور۔ نواب صاحب نے یہ سن کر ایک طویل کہکہ لگایا۔ بتانے والے بتاتے ہیں لیکن جب صحن میں پڑے آلات پر گورنر کی نظر پڑی تو حیرت سے ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انہوں نے مالک کی طرف دیکھا اور شرمندگی، حیرت اور خوشی کے ملے جلے احساس کے ساتھ بولے، کیا یہ سب کچھ آپ نے بنایا ہے؟ کشمیری مالک نے انگلی اوپر آسمان کی طرف اٹھائی اور عجز سے بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، صرف اس کی توفیق نے کیا۔ رخصتی سے ذرا دیر پہلے نواب صاحب کشمیری مالک کو ایک طرف لے گئے اور اس سے سرگوشی میں کہا، میں حیران ہوں، آپ نہ تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں نہ ہی بڑے کارخانے کے مالک، انجینئر آپ کے پاس نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، پھر آپ نے وہ سب آلات آدھی سے کم لاگت میں کیسے بنا لیے جنہیں اس ملک کے بڑے بڑے انجینئر ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ تھے؟ میاں صاحب نے دوبارہ عاجز سے سر جھکایا اور آہستہ سے بولے، نیک نیتی سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ میاں صاحب میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان اور میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کے والد میاں محمد شریف ہیں۔ جب ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے ایک چھوٹی سی فاؤنڈری کے مالک کو پاکستان کا بڑا صنعت کار بنا دیا، وہ کون سی طاقت ہے جس نے گمنامی کے پردوں میں چھپے اس خاندان کو عالمی میڈیا کا مرغوب ترین موضوع بنا دیا، وہ کون سی طاقت ہے جس نے عام ذہنی سطح اور واجبی تعلیم کے مالک اس کشمیری خاندان کو پاکستان کا کامیاب ترین سیاسی گھرانہ بنا دیا۔ تو یقین جانیے طویل بحث و مباحثے کے باوجود ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے۔ آخر میں بے اختیار کہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ طاقت نیک نیتی ہو۔ سب سنتے ہیں، آہستہ آہستہ گردن ہلاتے ہیں اور ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ یہ تھی شریف خاندان کی سکسیس سٹوری۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔